بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ محترم حضرات، اس سے پہلے والے بیان میں ہمارے سامنے بات یہ آئی تھی کہ تراویح کا شرعی حکم کیا ہے، اور تراویح کے تعلق سے آج یہ بات بتلائی جائے گی کتنے رکعت ہم نے تراویح پڑھنا چاہیے۔ گزشتہ بات یہ آئی تھی کہ تراویح کی شرعی حیثیت، اس کو واضح کیا گیا علماء کرام کے اقوال، ائمہ کرام کے ارشادات، اور اسی طریقے سے جو بات ہم کو احادیث پاک ملتی ہے تو اس کی روشنی میں بات بتلا دی گئی ہے گزشتہ کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے کہ جس کی تاکید کی گئی ہے، اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، کوئی اس کو عذر نہیں ہے، کوئی اس کو شرعی طور پہ طبعی طور پہ اس کو عذر نہیں ہے۔ شرعی طور پر عذر یہ کہلائے گا کہ وہ شخص مسافر شرعی ہے، طبعی عذر کہلائے گا کہ وہ شخص خدا نخواستہ بیمار ہے۔ تو ایسے حالت میں اگر کوئی شخص تراویح کی نماز کو چھوڑ دے تو انشاءاللہ تعالیٰ سے گناہ نہیں ہونے کا۔ لیکن شرعی اور طبعی ان دونوں عذروں میں سے، عذر کا مطلب مجبوری، ان دونوں مجبوریوں میں سے کوئی مجبوری نہیں، صرف لاپرواہی اگر کوئی شخص برتتے ہوئے اگر چھوڑ دے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اس نے رمضان مبارک کی اس خاص عبادت کی گویا کہ ناقدری کی، لہٰذا اس ناقدری سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج آپ حضرات کے سامنے بات یہ بتلائی جا رہی ہے کہ تراویح کی نماز کتنے رکعت پڑھنا چاہیے۔ اس بارے میں اچھی طریقے سے ہم اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ تراویح کی نماز ہم 20 رکعت پڑھنے کا ہم اہتمام کریں۔ یہ بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ عین اس موقع پر جب کہ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو عوام الناس کے اندر یا امت کے کچھ افراد کے اندر یہ بحث ایک چھڑ جاتی ہے کہ تراویح کی نماز 8 پڑھنا، 20 پڑھنا، 8 پڑھنا، 20 پڑھنا، کتنے رکعت پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے رکعت پڑھی تھی، اور یہ ساری کی ساری باتیں آپس میں لوگ کرتے ہیں۔ اور ان باتوں کی وجہ سے یا ایسی بحث کی وجہ سے وہ لوگ کہ جو بچپن سے اپنے والدین، یعنی مسجد کے اندر والد صاحب اور گھر کے اندر والدہ صاحبہ، یا اپنے بڑے جو بہنیں وغیرہ کہلاتی ہیں ان کو، یا اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، یا دادی نانی وغیرہ، ان کو دیکھتے ہیں 20 رکعت پڑھتے ہوئے، والد صاحب کے ساتھ مسجد کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جب ان کے سامنے یہ بات آتی ہے، لوگ بحث مباحثہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ تراویح کی نماز کا 20 رکعت کا ثبوت کہاں پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینے تک 20 رکعت کہاں پر پڑھی ہے۔ تو اس طریقے سے عوام الناس نے ایسی بحث کے اندر ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے علماء کرام کے اوپر، شہر کے جن عالم دین کے اوپر ان کو اعتبار ہے، اعتماد ہے، یقین ہے کہ یہ ہماری صحیح رہبری کریں گے، ہماری صحیح رہنمائی کریں گے، انہوں نے جب ہم کو یہ بات بتلائی کہ تراویح کی نماز ہم کو 20 رکعت پڑھنا ہے، لہٰذا ہم نے 20 رکعت کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض کیجئے کہ اگر آخرت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مطالبہ کر لیں اگر، اور محاسبہ اگر اللہ تعالیٰ وہاں پر فرمائے اور یہ فرمائے کہ میرے بندوں نے تم تک یہ بات پہنچائی تھی کہ تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھنا ہے، تم نے اس کے اندر کیوں کمی کی اور تم نے کیوں کوتاہی کی، ہم بتلائیں یا ہم سوچیں، ہم بتلائیے کہ اس موقع پر ہمارا اللہ رب العزت کے پاس کیا جواب ہوگا۔ جواب دینے کی تو کسی کے اندر جرأت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی، انسان وہاں پر شرمندہ ہوگا، وہاں پر اس کو ذلت ہوگی، اس کو وہاں پر رسوائی ہوگی، اور وہاں پر اس بات کی بھی گنجائش نہیں ہوگی کہ یا اللہ میں جو میری رکعت چھوٹ گئی ہیں فلاں سن کی اتنے رکعت 12 رکعت سے اگر 10 سال کی چھوٹ گئی اگر ہے تو 12 داہے 120، اور 25 سال اگر ہم اسی بحث کے اندر الجھے رہے، اگر اتنے پڑھنا اتنے نہیں پڑھنا، اتنے پڑھنا اتنے نہیں پڑھنا، اب ہم یہ سوچیں کہ وہاں پر پڑھنے کا موقع ہے، کیا وہاں پر پڑھنے کی اجازت دی جائے گی؟ وہاں پر تو یہ عالم ہوگا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے اور تو عرصہ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے اور تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل گر کوئی عمل دفتر میں ہے۔ وہاں پر عمل کرنے کا اب امکان نہیں رہے گا، موقع نہیں رہے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دار العمل بنایا ہے۔ کیا مطلب ہو گیا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کی جگہ، اور آخرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار الجزا بنایا ہے، وہاں پر صلہ ملے گا۔ جیسے کسی فیکٹری کے اندر اور کارخانے کے اندر یا کسی بڑی دکان کے اندر
یا اسی طریقے سے کھیت میں ایک شخص یعنی کوئی کسان وہاں پر اس طریقے سے کھیت کو یعنی اس طریقے سے وہاں پر بیج لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ فیکٹری کے اندر، کارخانے کے اندر مزدور وہاں پر یعنی پورا مہینہ بھر کام کرتے ہیں، لیکن مہینہ ختم ہو جانے کے بعد ان کو آفس میں بلا کر، دفتر میں بلا کر، یا جو جگہ متعین ہوتی ہے وہاں پر بلا کر ان کو اس کی اجرت اور تنخواہ دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو دار العمل بنایا ہے، آخرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار الجزا بنایا ہے، لہٰذا یہاں پر جو بھی عمل کیا جائے گا اس کا یہاں پر یعنی جنت کی یا حوروں کی شکل میں یا وہاں کی جو نعمتیں اس کی شکل میں یہاں پر کوئی صلہ نہیں ملنے والا ہے۔ تو آخرت میں جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو پچھتاوا ہو اور وہاں پر ہم کس کو ڈھونڈتے کیا پھریں گے میدان حشر کے اندر کہ یا اللہ مجھے فلاں صاحب نے بتا دیا تھا کہ 8 رکعت پڑھنا، تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ تم کو فلاں شخص نے کہہ دیا تھا، تم ان کی باتوں میں آگے، تم کو 10 ان لوگوں نے بتلایا تھا کہ 20 رکعت پڑھنا ہے، تو تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ اگر وہاں پر جانے کے بعد اگر پچھتاوا ہوگا تو کتنا انسان کو شرمندگی ہوگی اور کتنا نقصان انسان کو ہوگا۔ ایک اور بات جو عقلی طور پہ سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی، مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ ایک شخص بازار جا رہا ہے، بازار جاتے وقت اب آپ بتلائیے کہ اس کے جیب میں 12 روپے رہنا اچھا ہے، یعنی 20 روپے رہنا اچھا ہے یا 8 روپے رہنا اچھا ہے؟ یہ بات بتلائیے، آپ اس کا جواب دیجئے۔ کسی شخص کے جیب میں بازار جاتے وقت 800 روپے رہنا اچھا ہے یا 2000 روپے رہنا اچھا ہے؟ فرض کیجئے کہ وہاں پر جانے کے بعد اگر پتہ چلتا اگر ہے کسی شخص کو کہ وہاں پر 2000 روپے میں اچانک ایسا ہوا کہ کسی کمپنی نے اعلان کیا کہ ہمارے پاس کے جو کولر ہیں یا فریج ہے، ہم فوری طور پر بس 10 منٹ کے لیے ہم موقع دے رہے ہیں، لہٰذا یہ جو شو روم کھلا ہوا ہے یہاں سے 2,000 روپے جمع کر کے آپ لوگ اپنی پسند کا اور کلر پسند کر کے اچھا آپ فریج لے لیجئے۔ اب جس شخص کے جیب میں 2,000 روپے ہوں گے وہ فوری طور پہ وہاں پر اس موقع سے فائدہ اٹھا لے گا، اور جس شخص کے پاس جیب میں اگر 800 روپے اگر ہیں اس صورت میں وہ پیسے وہاں پر دے نہیں پائے گا، وہاں پر اس کو پچھتاوا ہوگا۔ لہٰذا یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ ہمارے پاس بازار میں جاتے وقت 800 روپے رہنا بہتر ہے یا 2,000 روپے رہنا بہتر ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم یہاں پہ 8 رکعت اگر ادا کریں گے تو اتنی دیر میں، اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ لوگ 8 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ باقی جو 12 رکعت کے اندر جو قرآن کریم جو امام صاحب یا حافظ صاحب پڑھنے والے ہیں اتنا قرآن کریم ہمارا چھوٹ جائے گا۔ مثلاً آج ایک مثال کے طور پہ آج اگر ہم نے یہ کیا اگر خدا نخواستہ کہ بجائے 20 کے 8 رکعت پڑھ لیے، اب 8 رکعت میں اگر کہیں پہ ترتیب اگر ہو روزانہ 1 پارہ پڑھنے کی یا 1.5 پارہ پڑھنے کی، لہٰذا امام صاحب یا حافظ صاحب 8 رکعت کے مطابق وہ اتنا قرآن کریم پڑھیں گے، اب باقی کا قرآن کریم باقی 12 رکعت میں پڑھیں گے، لہٰذا اب بیک وقت ہمارا وہ 12 رکعت بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے کہ ہم نے 12 رکعت ہم نے پڑھے نہیں، لاپرواہی برتے، وہ گناہ الگ خدا نخواستہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو قرآن کریم ہمارا روزانہ 12 رکعت ہمارے ذمے، روزانہ باقی قرآن کریم، روزانہ باقی قرآن کریم اور باقی رکعت ہمارے ذمے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ جس وقت 27ویں شب میں یا 30ویں شب میں 29ویں شب میں جب قرآن کریم مکمل امام صاحب جب کریں گے تو ہمارے حصے میں کتنا یا قرآن کریم سننے میں اور ہمارے حصے میں کتنی رکعت آئی ہیں، لہٰذا اس بارے میں سمجھ جانا چاہیے کہ تراویح کی نماز 8 رکعت نہیں بلکہ 20 رکعت ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا وہاں پر مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ لوگ رمضان شریف کے اندر متفرق لوگ یعنی اس طریقے سے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے، ان کے پیچھے ان کے پیچھے ان کے پیچھے، تو آپ نے تمام ائمہ کرام کو یا پیچھے پڑھنے والوں کو سب کو ایک امام کے پیچھے آپ نے کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے زمانے مبارک کے اندر 20 رکعت تراویح کو آپ نے مقرر فرمایا۔ یقینی بات ہے کہ آپ نے یہ چیز اپنے دل سے نہیں فرمائی، اس لیے کہ آپ نے بات ارشاد فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت، میرے طریقے کو اپناؤ
اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو اپناؤ۔ تو خلیفہ راشد آپ ہیں، خلیفہ دوم آپ ہیں، اور آپ کے بارے میں خود اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی اگر ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ تب آپ یہ بتلائیے کہ جبکہ صحابہ کرام کی تعداد ابھی 1,00,000 کے قریب دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن کسی صحابی رسول نے وہاں پر نکیر نہیں فرمائی اور یہ نہیں کہا کہ امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں، کہ آپ نے آخر کہاں سے 20 رکعت لے کر آ گئے۔ لہٰذا اس وقت سے لے کر ماضی قریب تک حرمین شریفین کے اندر 20 رکعت ہوتی رہی۔ لہٰذا اب یہ بات جب ہمارے سامنے بہت کھل کر آ گئی تو اس لیے آپ حضرات ہم سب بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 20 رکعت پڑھنے کی شرح صدر کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا 20 رکعت پڑھنا اپنے حق میں بہتر ہے، اور 8 رکعت پڑھ لینا خود اپنے حق میں بہتر نہیں لگتا ہے، تاکہ آخرت کی پکڑ سے انسان بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرح صدر عطا فرمائے اور 20 رکعت تراویح یومیہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔